ایک طوفان بدتمیزی ہے جو ہندوستان نے مچایا ہوا ہے. ان کا وزیر اعظم دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرتے کرتے قتل کی باتیں کرنے لگ گیا ہے. پاکستان کی سفارت کاری کو اب بہت تیزی دکھانی ہوگی. ہم آپ کو اس پروگرام میں نیو یارک اور واشنگٹن لیے چلیں گے، جہاں پر ہمارے ایمبیسڈرز اور مندوب ہمیں بتا رہے ہوں گے کہ پاکستان نے کیا تیاری کی ہے، اور ہندوستان کی طرف سے یہ جو الزامات اور دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے، اس کا جواب ہم نے مؤثر انداز سے کیسے دینا ہے. ایک اور بھی طوفان ہے، اس کو آپ طوفان بجٹ کہہ سکتے ہیں. یہ طوفان آنے کو ہے. عید کے فوراً بعد بجٹ آپ کے سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا کہ ہماری اور آپ کی زندگیاں سے کس طرح متاثر ہوئی ہیں. لیکن ابھی تک جو کیفیت ہے اس کو ہم نے میپ کرنا ہے. تو ہمارے پاس خرم حسین صاحب موجود ہوں گے اور شہباز رانا، دونوں زبردست صحافی اور تجزیہ نگار ہیں. ان کے پاس معلومات بہت سی موجود ہیں جو آپ کو بتا رہی ہوں گی کہ پاکستان کے اندر طوفان بجٹ کیا رخ اختیار کرے گا، کہیں پر بجلی کڑکے کی، کہاں پر بادل گرجے گا، کہاں پر اولے برسیں گے. تو وہ بھی ضرور دیکھیے گا. ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. افتخار صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ نے نریندر مودی کا حالیہ بیان تو سن لیا ہوگا، جس کے اندر وہ گولی کی بات کر رہا ہے، وہ اسیسینیشنز کی بات کر رہا ہے. تو میں اس سے آغاز کروں گا. یہ دنیا کو ہمیں سمجھانا آسان ہونا چاہیے ہندوستان کے ریکارڈ کے پیش نظر کے کراس بارڈر وائلنس اور ٹیررزم کون پروموٹ کرتا ہے. کینیڈا میں انہوں نے کیا کیا، امریکہ میں ان کے خلاف کیا مقدمے چل رہے ہیں. تو کیا یہ ایک بڑا ٹاکنگ پوائنٹ ہے ہمارے لیے ان ملٹی لیٹرل فورمز پر؟ جی بالکل. جی طاہر صاحب، آپ نے جیسے فرمایا، یہ جو ریسنٹ بیان ہے پرائم منسٹر مودی کا، this I would say this is in continuation of very similar statements that the Indian leadership has been issuing irresponsibly, I would say, right from the beginning of this crisis. آپ کو یاد ہوگا 22 تاریخ اپریل سے. تو یہ ایک تسلسل ہے جو کہ نہ صرف پاکستان تو اس کو ہمیشہ سے جانتا ہے، لیکن جو بین الاقوامی برادری جس طرح اس کو دیکھا انہوں نے، اور جو ایک بالکل لا لیسنس پر مبنی اور ارریسپانسبل جو بیہیویئر تھا بی جے پی گورنمنٹ کا اس انسٹنس میں بھی، دیٹ ہیز کم آؤٹ ویری کلیئرلی بفور دی انٹرنیشنل کمیونٹی. So it is something that we have been talking about with our partners here in the United Nations also. سیکریٹری جنرل کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران کے ساتھ بریفنگز ہوئی ہیں، اور دوسری وائڈر ممبرشپ کے ساتھ. اور جس طریقے سے جس طرح آپ ایک موازنہ کر سکتے ہیں پاکستان اور بھارت کی جو اپروچ ہے اوور آل with regard to how these issues can be and must be addressed and resolved، اس میں ایک بڑا واضح فرق ہے جو ساری انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے آیا ہے. ایک طرف پاکستان ہے جس کی اپروچ انٹرنیشنل لا پر مبنی ہے، جس کی اپروچ ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کی بات پر مبنی ہے، اور دوسری طرف ایک ملک ہے جو کہ خود ہی ایک الزامات لگاتا ہے اور پھر اس کے اوپر خود ہی ایک ججمنٹ دیتا ہے، اور پھر خود ہی ایک ہمسایہ ملک کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، all in violation of international law and the UN Charter. So there is a great deal of difference between the overall approach of the two countries, and I think this is helping us quite a lot in our outreach to the international community. انڈس واٹر ٹریٹی پر بھی انہوں نے بیان دیا ہے، اور اس بیان کے اندر دوبارہ انہوں نے اپنی نیت کا اظہار کیا ہے، اور ہم نے کچھ کیا نہیں اور پاکستان کے پسینے چھوٹ گئے، اب یہ گیٹ بند کریں گے تو پانی رک جائے گا، وہ گیٹ کھولیں گے تو وہاں پہ فلڈ آ جائے گا، وغیرہ وغیرہ. اور ابھی تو ہم نے صرف معطل کی ہے ٹریٹی، ہم اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو انڈس واٹر ٹریٹی یہ بھی ایک ملٹی لیٹرل فورم کا بہت بڑا ایشو ہے. اس میں صرف ٹریٹی ہی انوالو نہیں ہے، کروڑوں لوگوں کا جو حق ہے پانی کے اوپر، جو اقوام متحدہ کے اندر باقاعدہ ایکنالج حق ہے، اس کے اوپر ضرب کاری ہے. تو انڈس واٹر ٹریٹی کے گرد بھی ہماری بحث ہوگی یہاں پر. جی بالکل. یہ رائٹ فرام دا بگننگ دس ہیز بین ون آف دا مین پوائنٹس جو ہم بتا رہے ہیں، اینڈ اگین اٹ ری انفورسز واٹ وی ہیو بین ٹیلنگ دی انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ اسپیشلی ایٹ دا یو این. سیکرٹری جنرل کے ساتھ بھی ملاقاتوں میں اور سیکورٹی کاؤنسل کی جو میٹنگ بھی ہوئی تھی 5 تاریخ کو، اس کے اندر بھی انڈس واٹر ٹریٹی کو اٹھایا گیا تھا، اور بہت سارے کاؤنسل کے ممبرز نے اس کے اوپر اپنے ویوز بھی دیے.
میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ تو بائیلیٹرل ٹریٹی ہے پاکستان اور بھارت کی، لیکن جو رولز جو گورن کرتے ہیں واٹر شیئرنگ کو، جو کہ انٹرنیشنل لا کے اندر آتے ہیں، دے افیکٹ مینی آف دا کنٹریز اراؤنڈ دا ورلڈ. سو اس کو پورے ایشو کو جس طریقے سے انہوں نے اس کو what they call put into abeyance جو کیا ہے، جس کی نہ صرف گنجائش اس ٹریٹی کے اندر نہیں ہے، بائیلیٹرل ٹریٹی کے اندر نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل لا کے اندر نہیں ہے. سو اس کو بہت سارے ملک بڑے اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں اور کنسرن کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. ایون سیکورٹی کاؤنسل کے اندر جب یہ میٹنگ ہوئی تو اس میں بہت سارے سیکورٹی کاؤنسل کے ممبرز نے یہ کہا کہ جی دے آر کنسرنڈ دی انٹرنیشنل لا شوڈ بی ریسپیکٹڈ, the treaty obligations must be respected. So there is a lot that is being discussed and commented about the Indus Water Treaty and the once again the illegal unlawful unilateral actions that India has taken regard to this. اس فساد کی جو بنیاد ہے وہ پہلگام ہندوستان نے بنائی. اس معاملے کے اوپر ابھی تک جو ہم نے تحقیق کی یا ہمارے سامنے جو معاملات آئے، نہ کوئی بندہ پکڑا گیا ہے، نہ انویسٹیگیشن کے اندر کوئی پیش رفت ہے. تو بین الاقوامی طور پر ایک خطے کو نیوکلیئر جنگ کے دہانے پر لے جانے والا جو معاملہ ہے پہلگام، اس کے اوپر ان فورمز میں جہاں پر آپ موجود ہیں، یو این کے فورم پر اور اس سے منسلک جو دوسری باڈیز ہیں، وہاں پر کوئی توجہ ہے کہ بھائی ان سے پوچھے تو صحیح کہ جہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا اس آغاز کے اوپر تحقیق کیا ہوئی ہے؟ کیا یہ بھی ایک ڈیبیٹنگ پوائنٹ ہے؟ جی بالکل ہے. دیکھیں وہ 22 تاریخ کو یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہے تو اس کی جو انیشیل ریئیکشن ہوتا ہے وہ تو نیشن ہی ہوتی ہے، اور وہ بہت اطراف سے اس کی مذمت کی گئی، پاکستان نے خود کی، پھر سیکیورٹی کاؤنسل نے اسٹیٹمنٹ ایشو کی. جس طرح ابھی حالیہ جو خزدار والا واقعہ ہے اس کے اوپر بھی اسٹیٹمنٹ سیکیورٹی کاؤنسل نے ایشو کی. تو وہ ایک سٹینڈرڈ ایک رسپانس ہے جو کہ اقوام متحدہ کی طرف سے، سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ایک مین ایشو تھا وہ یہ تھا کہ چھوٹتے ہی 10 منٹ کے اندر اندر پاکستان کے اوپر ایک الزامات کی بچھاڑ تھی، اور جس کا پاکستان نے بڑے ایک ذمہ دارانہ طریقے سے اور رسپانسبل طریقے سے اس کا جواب دیا. پھر اس میں یہ بھی آئیڈیا تھا، ایک کانسیپٹ تھا کہ جی انڈیپینڈنٹ کریڈیبل نیوٹرل انویسٹیگیشن بھی کی جا سکتی ہے، لیکن کسی چیز کا کوئی جواب نہیں تھا، نہ کوئی شواہد تھے، نہ کوئی انویسٹیگیشن تھی. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، اور جو بات ہم شروع سے بتا رہے تھے یہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو، جو ممبرس کو، سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبرس کو، سیکرٹری جنرل کو، کہ دیر از نو ایویڈنس اینڈ دیر از نتھنگ ٹو پروو اینی لنکیجز آف کراس بارڈر اور وٹ ایور، اینڈ دے آر موونگ ان اے سرٹن ڈائریکشن. جو کہ نظر آ رہا تھا کہ 2019 پلوامہ والا جو ایک سمت تھی اس کے اوپر وہ جا رہے تھے. تو جس طرح یہ ٹائم گزرا اور پھر جس طرح انہوں نے اس کو ایسکیلیٹ کیا وداؤٹ اگین پرووائڈنگ اینی ایویڈنس، اور ابھی چند دن پہلے ان کے جو دفتر خارجہ کے جو ترجمان ہیں انہوں نے لائیو ٹی وی پہ اوپر کہا ہے کہ جی ابھی تو انویسٹیگیشن ہماری جاری ہے. یہاں پہ ان کی ایک ٹیم بھی آئی ہوئی تھی پچھلے دنوں میں، جو مانیٹرنگ ٹیم سے بھی ملے ہیں، اور ہماری انفارمیشن کے مطابق کوئی ایسی انفارمیشن، کوئی ایویڈنس، کوئی لنکیجز وہ ان کے پاس نہیں تھے. اور اٹ از ویری ایویڈنٹ کہ اٹ واز اے اسکرپٹڈ بلیم، اور اس کے اوپر انہوں نے مینوفیکچر کیا ہے اس کو، آؤٹریچ کو، ٹو اچیو سرٹن آبجیکٹیوز. So I think that they have miserably failed in this. اور آپ نے اس کو بات بالکل صحیح ایک پوائنٹ اٹھایا کہ ایک انسیڈنٹ کو لے کر آپ نے دو ایسے ممالک جو بھارت اور پاکستان، جن کی کنونشنل ملٹری کیپیبلٹیز بھی ہیں اور جن کی نیوکلیئر کیپیبلٹیز بھی ہیں، ان کو اس دہانے پر لا کے کھڑا کر دیا جہاں پہ ساری دنیا پریشان تھی. تو میرا خیال ہے وہ جو رسک تھا، جو ایسکلیشن ہوئی تھی، اس سے زیادہ وہ مائنڈ سیٹ جو بھارت میں موجود ہے، جو اررسپانسبل بیہیویئر اور جو مائنڈ سیٹ ہے، جو کہ ایک انسیڈنٹ کو پکڑ کے دو ممالک کو، ساؤتھ ایشیا کے پورے پیس اینڈ سیکیورٹی کو انڈینجر کر سکتا ہے. دیٹ مائنڈ سیٹ از ویری
very dangerous. It's even more dangerous than the escalation that took place, in my view. ایک کوئکلی اگر میں دو آپ سے باتیں پوچھ پاؤں. ایک تو آپ کا بیان تھا سلامتی کونسل کے مباحثے کے دوران آپ نے اظہار خیال کیا تھا اور قطر جو ہے وہ خطرناک بحری تیاریوں میں مصروف ہے اور توسیع پسندی اور اہم آبی رستوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ جنگ کے کانٹیکس میں سٹیٹمنٹ تھی یا آپ نے بھارت کا جو طویل المدت ایک خیال ہے کہ پاکستان کو آبی راستوں کے ذریعے گھیرا تنگ کر سکتا ہے, یہ اس پالیسی سے متعلق تھی؟ جی ان کی لانگر ٹرم پالیسی کو بیسکلی وی ور portraying that was a debate in the UN Security Council on maritime security, international maritime security and navigation. So اس کے context میں it was a wider discussion in which we referred to their longer term objectives, how they are building their naval capabilities for strategic objectives. اور بالکل آخر میں دنیا میں اور بھی بہت سارے معاملات ہیں اور جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں پر دنیا کا ہر بڑا ایشو سامنے آتا ہے. غزہ کی بدترین صورتحال ہو وہ فوکس میں ہے, پیوٹن کی طرف سے جو نیا آفینسو ہے یوکرین وہ معاملہ آپ کے سامنے ہے, امریکہ اور روس کے جو تعلقات ہیں وہ اب لڑائی کی طرف مائل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یمن کے اندر معاملات چل رہے ہیں اور دوسرے اور دلدر بھی ہیں. اس دوران جو بین الاقوامی طور پر توجہ ہے وہ ہندوستان پاکستان کے معاملات پر کتنی ہوگی؟ میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ بین الاقوامی فورمز میں کتنا سٹیمنا یا ہیئرنگ کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ ہمارا کیس سن پائیں؟ جی میرا خیال میں اگر آپ اس کو اوور آل انٹرنیشنل سٹیج پر دیکھیں تو دیر از اے لاٹ آف ریزوننس, دیر از اے لاٹ آف ریسیپٹیوٹی, دیر از اے لاٹ آف اٹینشن, کنسرن, جو کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو پچھلے کچھ ہفتوں سے جو سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی, اور ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ ڈی ایسکیلیٹ ہوا ہے اور سیز فائر ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی دیر واز اے kind of a welcoming situation جس میں تمام ممالک جنہوں نے اپنی efforts کی to de-escalate the situation and also they played a role in bringing about the ceasefire. So that attention is there, and this is despite the fact that, as you mentioned, there are so many other global issues which are being debated here at the UN, also in the Security Council and outside the Security Council. Many things are happening outside the Security Council. But I would say that the main thing which is there for Pakistan to take forward is that جو ممالک جنہوں نے اس میں رول پلے کیا انڈیا پاکستان میں اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے میں, ڈی ایسکیلیٹ کرنے میں اور سیز فائر کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ جو یو این کے سیکرٹری جنرل ہیں ان کا بھی ایک رول تھا, ہی آلسو آفرڈ ہز گڈ آفیسز. ان سب نے جب جس جگہ ویلکم کیا سیز فائر کو وہاں پہ انہوں نے یہ ایک خاص بات کی کہ ناؤ اٹ از ٹائم فار دا ٹو کنٹریز to engage and discuss their wider issues and resolve their outstanding issues through dialogue and diplomacy and renewed dialogue. یہ تمام لوگوں نے بات کی, امریکہ نے بھی کی, سیکرٹری جنرل نے بھی کی ہے. یہ وہ ایک اور چیز ہے جس کے اوپر پاکستان کا جو رویہ, جو رسپانس ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ بڑا رسپانسبل ہے. We have welcomed these comments and these offers. جبکہ بھارت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر وہ اس سے بھی بھاگ رہا ہے. ایک طرف تو وہ منحرف ہے کہ جی امریکہ نے یا دوسرے لوگوں نے انہی کی اپنی ریکویسٹ پہ سیز فائر بھی کروایا اور اس کو بھی ماننے سے آ رہی ہیں, اور دوسری طرف جو ایک گلوبل کمیونٹی کہہ رہی ہے کہ جی آپ بات چیت کریں اور مسائل کو حل کریں اور ڈیوریبل پیس اسٹیبلٹی کی بات کریں, وہ اس سے بھی بھاگ رہا ہے. تو کشمیر کا معاملہ میرا خیال ہے اس پورے وائڈر کانٹیکسٹ میں یہ پھر سے سامنے آیا ہے, انٹرنیشنلائز بھی ہوا ہے, اس کے اوپر بات چیت بھی ہو رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ آگے جانے کا راستہ تو وہی ہے جو ڈائلاگ اور ڈپلومیسی کے تھرو ہے. پاکستان اس کے لیے تیار ہے. ناؤ دا بال از آن انڈیاز کورٹ
they need to show that kind of responsibility which the international community is expecting from both countries. आज़म साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।